السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب فرینڈس؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے اچھے سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج 10 محرم الحرام 1445 ہجری ہے اور ہفتے کا دن، تو اس حوالے سے بس دل کر رہا تھا کہ آپ سے ہم کلام ہوا جائے۔ اور میرے سامنے اس وقت نہج البلاغہ پڑی ہے۔ نہج البلاغہ کتاب حجت الاسلام علامہ سید رضی شریف انہوں نے ان کی لکھی ہوئی ہے، اور مترجم ہیں قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم صاحب۔ تو اس بک کے بارے میں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور خطبات کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا بڑا نام ہے، تو اس میں سے میں کچھ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ امید آپ کو پسند آئے گا، اور یہ حکمت سے بھرپور باتیں، گولڈن کوٹیشنز ہیں۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، دیکھیے گا آپ کے سامنے میں اس میں سے کچھ اقوال پڑھ کے سناتا ہوں۔ ضخیم کتاب ہے، اور یہ میری اپنی منی لائبریری کی سے میں نے یہاں سے نکالی ہے۔ 735 صفحات پہ مشتمل یہ بک ہے۔ تھوڑا سا پڑھتے ہیں، کچھ شارٹس ہو اور اچھا لگے آپ کو۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ 151 نمبر قول ہے۔ وقال علیہ السلام، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر شخص کا، میں ترجمہ پڑھوں گا، عربی بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ تاکہ ہر کسی کی سمجھ میں آ سکے ایزیلی۔ ہر شخص کا ایک انجام ہے، اب خواہ وہ شیریں ہو یا تلخ، ہر آنے والے کے لیے پلٹنا ہے، اور جب پلٹ گیا تو جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یعنی دنیا کی بے ثباتی کا اظہار ہو رہا ہے اس میں۔ صبر کرنے والا ظفر و کامرانی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اس میں طویل زمانہ لگ جائے۔ کسی جماعت کے فعل پر، یعنی کام پر، رضامند ہونے والا ایسا ہے جیسے اس کے کام میں شریک ہو، اور غلط کام میں شریک ہونے والے پر دو گناہ ہیں، ایک اس پر عمل کرنے کا اور دوسرا اس پر رضامند ہونے کا۔ عہد و پیمان کی ذمہ داریوں کو ان سے وابستہ کرو جو میخوں کے ایسے مضبوط ہوں، یعنی جو مضبوط ہوں، میخوں جیسے مضبوط ہوں، لائک سٹونز، ماؤنٹینز۔ تم پر اطاعت بھی لازم ہے ان کی، جن سے ناواقف رہنے کی بھی تمہیں معافی نہیں۔ کیا انہوں نے ایکسپلین کی؟ خداوند عالم نے اپنے عدل و رحمت سے جس طرح دین کی طرف رہبری اور رہنمائی کرنے کا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اس طرح سلسلہ نبوتی ختم ہونے کے بعد دین کو تبدیل و تحریف سے محفوظ کرنے کے لیے امامت کا نفاذ کیا، تاکہ ہر امام علیہ السلام اپنے اپنے دور میں تعلیمات الہیہ کو خواہش پرستی کی زد سے بچا کر اسلام کے صحیح احکام کی رہنمائی کرتا رہے۔ اور جس طرح شریعت کے مبلغ کی معرفت واجب ہے، اس طرح شریعت کی محافظ کی بھی معرفت ضروری ہے، یعنی جان پہچان۔ اور جاہل کو اس میں معذور نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ منصب امامت پر صدہا ایسے دلائل و شواہد موجود ہیں جن سے کسی بابصیرت کے لیے گنجائش انکار نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو شخص اپنے دور حیات کے امام کو نہ پہچانے اور دنیا سے اٹھ جائے، اس کی موت کفر و ضلالت کی موت ہے۔ استغفر اللہ تعالی، اللہ لا تجلی عنہ۔ اگر تم دیکھو تو تمہیں دیکھا جا چکا ہے، اگر تم ہدایت حاصل کرو تو تمہیں ہدایت کی جا چکی ہے، اگر سننا چاہو تو تمہیں سنایا جا چکا ہے۔ اپنے بھائی کو شرمندہ احسان بنا کر سرزنش کرو، صحیح ہو گیا، اور لطف و کرم کے ذریعے اس کے شر کو دور کرو، یعنی اچھے طریقے سے اصلاح مقصود ہونی چاہیے۔ جو شخص بدنامی کی جگہوں پر اپنے کو لے جائے تو پھر اسے برا نہ کہو جو اس سے بدظن ہو۔ جو اقتدار حاصل کر لیتا ہے جانبداری کرنے ہی لگتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ ہے جناب ہماری حکومتوں پر۔ جو خود داری سے کام لے گا، جو خود رائی سے کام لے گا، وہ تباہ و برباد ہوگا، اور جو دوسروں سے مشورہ لے گا ان کی عقلوں میں شریک ہو جائے گا۔ جو اپنے راز کو چھپائے گا اسے پورا قابو رہے گا۔
فقیری سب سے بڑی موت ہے۔ جو ایسے کا حق ادا کرے جو اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو وہ اس کی پرستش کرتا ہے۔ جو ایسے کا حق ادا کرے جو اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو وہ اس کی پرستش کرتا ہے۔ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق وقال علیہ السلام، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے حق میں دیر کرے تو اس پر عیب نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ عیب کی بات یہ ہے کہ انسان دوسرے کے حق پر چھاپا مارے۔ خود پسندی ترقی میں مانع ہوتی ہے، ان رکاوٹ بنتی ہے۔ آخرت کا مرحلہ قریب اور دنیا میں باہمی رفاقت کی مدت کم ہے۔ آنکھ والے کے لیے صبح روشن ہو چکی ہے، انطلاع واضح ہو چکی ہے۔ ترک گناہ کی منزل بعد میں مدد مانگنے سے آسان ہے۔ ترک گناہ کی منزل بعد میں مدد مانگنے سے آسان ہے۔ صحیح ہو گیا۔ بسا اوقات یعنی کئی دفعہ، سم ٹائمز، ایک دفعہ کا کھانا بہت دفعہ کے کھانوں سے مانع ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی یہاں پہ ایکسپلینیشن ہے۔ یہ ایک مثل ہے، یہ نہیں کہاوت ہے، پروور مشہور ہے، جو ایسے موقعوں پر استعمال ہوتی ہے جہاں کوئی شخص ایک فائدہ کے پیچھے اس طرح کھو جائے کہ اسے دوسرے فائدوں سے ہاتھ اٹھا لینا پڑے۔ جس طرح وہ شخص جو ناموافق طبع یا ضرورت سے زیادہ کھا لے تو اسے دوسرے کھانے سے محروم ہونا پڑا۔ صحیح۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے نہیں جانتے۔ جو شخص مختلف رائوں کا سامنا کرتا ہے وہ خطا و لغزش کے مقامات کو پہچان لیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر سنان و غضب تیز کرتا ہے وہ باطل کے سورمہوں کے قتل پر توانا ہو جاتا ہے۔ جب کسی امر سے دہشت محسوس کرو تو اس میں پھان پڑو، اس لیے کہ کھٹکا لگا رہنا اس ضرر سے، یعنی اس تکلیف سے کہ جس کا خوف ہے زیادہ تکلیف دہ چیز ایسا ہی ہے۔ سربر آوردہ ہونے کا ذریعہ سینہ کی وسعت ہے۔ سربر آوردہ ہونے کا ذریعہ سینے کی وسعت، کیا بات ہے۔ بدکار کی سرزنش نیک کو اس کا بدلہ دے کر کرو۔ صحیح۔ نیک کو اس کا بدلہ دے کر کرو، گڈ ہو گیا۔ دوسرے کے سینے سے کینہ و شر کی جڑ اس طرح کاٹو کہ خود اپنے سینے سے اسے نکال پھینکو۔ ضد اور ہٹ درمی صحیح رائے کو دور کر دیتی ہے۔ لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔ کوتاہی کا نتیجہ شرمندگی اور احتیاط و دور اندیشی کا نتیجہ سلامتی ہے۔ حکیمانہ بات سے خاموشی اختیار کرنے میں بھلائی نہیں، جس طرح جہالت کی بات میں کوئی اچھائی نہیں۔ جب دو مختلف دعوتیں ہوں گی تو ان میں سے ایک ضرور گمراہی کی دعوت ہوگی۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے اس میں کبھی شک نہیں کیا۔ نہ میں نے جھوٹ کہا ہے، نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی ہے، نہ میں خود گمراہ ہوا، نہ مجھے گمراہ کیا گیا۔ ظلم میں پہل کرنے والا کل ندامت سے اپنا ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹتا ہوگا۔ یوم یجزی الظالم، ایک قرآن شریف کی آیت ہے، اس کی بھی ایکسپلینیشن اس طرح چل چلاؤ قریب ہے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے، جسے صبر رہائی نہیں دلاتا اسے بےتابی و بےقراری ہلاک کر دیتی ہے۔ العجب، کیا خلافت کا معیار بس صحابیت اور قرابت ہی ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سید رضی کہتے ہیں کہ اس مضمون کے اشعار بھی حضرت سے مروی ہیں، جو یہ ہے: اگر تم شورا، یہ مشاورہ والی کمیٹی کے ذریعے لوگوں کے سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے ہو تو یہ کیسے کہ جب مشورے کے دینے کے حقدار افراد غیر حاضر تھے؟ اگر قرابت کی وجہ سے تم اپنے حریف پر غالب آئے تو پھر تمہارے علاوہ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حقدار ان سے زیادہ قریبی ہے۔ کیا بات ہے۔ دنیا میں انسان موت کی تیر اندازی کا ہدف اور مصیبت و ابتلا کی غارت گری کا جولا نکاح ہے، جہاں ہر گھونٹ کے ساتھ اچھو اور ہر لقمہ میں گلوگیر پھندا ہے، اور جہاں بندہ ایک نعمت سے اس وقت تک نہیں پاتا جب تک دوسری نعمت جدا نہ ہو جائے، اور اس کی عمر کا ایک دن آتا نہیں جب تک کہ ایک دن اس کی عمر سے کم نہ ہو جائے۔ ہم موت مددگار ہیں اور ہماری جانیں ہلاکت کی زد پر ہیں، تو اس صورت میں ہم کہاں سے بقا کی امید کر سکتے ہیں، جبکہ شب و روز کسی عمارت کو بلند نہیں کرتے مگر یہ حملہ آور ہو کر جو بنایا ہے اسے گراتے اور جو یکجا کیا ہے اسے بکھیرتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے فرزند آدم علیہ السلام،
تو نے اپنی غذا سے جو زیادہ کمایا ہے اس میں دوسرے کا خزانچی ہے. صحیح ہو گیا. دوسرے کو بھی شریک کریں، یعنی دوسروں کو مدد کریں. دلوں کے لیے رغبت و میلان آگے بڑھتا اور پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، لہذا ان سے اس وقت کام لو جب ان میں خواہش و میلان ہو، کیونکہ دل کو مجبور کر کے کسی کام پر لگایا جائے تو اسے کچھ سجائی ہی نہیں دیتا. جب غصہ مجھے آئے تو کب اپنے غصے کو اتاروں؟ کیا اس وقت جب انتقام نہ لے سکوں اور یہ کہا جائے کہ صبر کیجیے، یا اس وقت کہ جب انتقام پر قدرت ہو اور کہا جائے کہ بہتر ہے درگزر کیجیے؟ آپ کا گزرا ہوا ایک گھوڑے کی طرف سے آپ علیہ السلام کا گزر ایک گھوڑے کی طرف سے گزر ہوا ایک گھوڑے کی طرف سے جس پر گلازتیں تھیں، یعنی آپ کا گزر ایک گھوڑے کی طرف سے ہوا جس پر گندگیاں وغیرہ تھیں. فرمایا یہ وہ ہے جس کے ساتھ بخل کرنے والوں نے بخل کیا تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ ہے جس پر تم لوگ ایک دوسرے پر رشک کرتے تھے. تمہارا وہ مال اکارت نہیں گیا جو تمہارے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بن جائے. یہ دل بھی اس طرح تھکتے ہیں جس طرح بدن تھکتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف و حکیمانہ جملے تلاش کرو. جب خوارج کا قول لا حکم الا اللہ، حکم اللہ سے مخصوص ہے، سنا تو فرمایا یہ جملہ صحیح ہے، مگر جو اس سے مراد لے لیتا ہے وہ غلط ہے. بازاری آدمیوں کی بھیڑ بھاڑ کے بارے میں فرمایا وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجتمع ہوں، یعنی اکٹھے ہوں تو چھا جاتے ہیں، اور جب منتشر ہوں تو پہچانے نہیں جاتے. ایک قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو باعث ضرر ہوتے ہیں، اور جب منتشر ہوتے ہیں تو فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا ہمیں ان کے مجتمع ہونے کا نقصان تو معلوم ہے، مگر ان کے منتشر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیشہ ور اپنے اپنے کاروبار کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو لوگ ان کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے معمار اپنی زیر تعمیر عمارت کی طرف، جلحہ اپنے کاروبار کی جگہ کی طرف، اور نان بھائی اپنے تنور کی طرف. آپ کے سامنے ایک مجرم لایا گیا جس کے ساتھ تماشائیوں کا ہجوم تھا، تو آپ نے فرمایا ان چہروں پر پھٹکار ہے جو ہر رسوائی کے موقع پر ہی نظر آتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ موت کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں. اور بے شک انسان کی مقررہ عمر اس کے لیے ایک مضبوط سپر ڈھال رکاوٹ. طلحہ و زبیر سے حضرت سے کہا کہ ہم اس شرط پر آپ کی بیعت کرتے ہیں کہ آپ کے اس حکومت میں آپ کے ساتھ شریک رہیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تقویت پہنچانے اور ہاتھ بٹانے میں شریک اور عاجزی اور سختی کے موقع پر مددگار رہو گے. کسی شخص کا تمہارے حسن سلوک پر شکر گزار نہ ہونا تمہیں نیکی اور بھلائی سے بد دل نہ بنا دے، اس لیے کہ بسا اوقات یعنی سم ٹائم تمہاری اس قدر بھلائی کی وہ قدر کرے گا جس نے اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں اٹھایا، اور اس ناشکرے نے جتنا تمہارا حق ضائع کیا ہے اس سے کہیں زیادہ تم ایک قدردان کی قدردانی حاصل کر لو گے، اور خدا نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ہر ظرف سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہوتا ہے، برتن ہے شاید ظرف، مگر علم کا ظرف وسیع ہوتا جاتا ہے. بردبار کو اپنی بردباری کا پہلا عفظ یہ ملتا ہے کہ لوگ جہالت دکھانے والے کے خلاف اس کے طرفدار ہو جاتے ہیں. اگر تم بردبار نہیں ہو تو بظاہر بردبار بننے کی کوشش کرو، کیونکہ ایسا کام ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی جماعت سے شباہت اختیار کرے اور ان میں سے نہ ہو جائے. جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو غفلت کرتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے. جو ڈرتا ہے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ بینا ہو جاتا ہے، اور جو بینا ہوتا ہے وہ بافہم ہو جاتا ہے، اور جو بافہم ہوتا ہے اسے علم حاصل ہو جاتا ہے. یہ دنیا منہ زوری دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی، جس طرح کاٹنے والی اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے، اپنے بچہ کی طرف جھکتی ہے. اس کی وجہ حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. ترجمہ: ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں کو اس زمین کا مالک بنائیں. اللہ سے ڈرو، اس شخص کے ڈر کی مانند
جس نے دنیا کی وابستگیوں کو چھوڑ کر دامن گردان لیا اور دامن گردان کی کوشش میں لگ گیا، اور اچھائیوں کے لیے اس وقفہ حیات میں تیز گامی کے ساتھ چلا، اور خطروں کے پیش نظر اس نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا اور اپنی قرارگاہ اور اپنے اعمال کے نتیجہ اور انجام کار کی منزل پر نظر رکھی۔ سخاوت عزت و آبرو کی پاسبان ہے، بردباری احمق کے منہ کا تسمہ ہے، درگزر کرنا کامیابی کی زکوٰۃ ہے۔ سبحان اللہ، درگزر کرنا کامیابی کی زکوٰۃ ہے۔ جو غداری کرے اسے بھول جانا اس کا بدل ہے۔ مشورہ لینا خود صحیح چلنا راستہ پا جانا ہے۔ جو شخص اپنے رائے پر اعتماد کر کے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ اپنے کو خطرہ میں ڈالتا ہے۔ صبر مصائب و حوادث کا مقابلہ کرتا ہے۔ بےتابی و بیقراری زمانہ کے مددگاروں میں سے ہے۔ بہترین دولت مندی آرزوؤں سے ہاتھ اٹھا لینا ہے، اور بہت سی غلام عقلیں امیروں کی ہوا و ہوس کے بارے میں دبی ہوئی ہیں۔ تجربہ و آزائش کی نگہداشت حسن توفیق کا نتیجہ ہے۔ دوستی و محبت کی اکتسابی قرابت ہے۔ دوستی و محبت کی اکتسابی قرابت ہے جو تم سے رنجیدہ دل تنگ ہو اس پر اطمینان و اعتماد نہ کرو۔ انسان کی خود پسندی اس کی عقل کے حریفوں سے ہے۔ تکلیف سے چشم پوشی کرو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ تکلیف سے چشم پوشی کرو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں۔ مخالفت صحیح رائے کو برباد کر دیتی ہے۔ جو منصب پا لیتا ہے دسترازی کرنے لگتا ہے۔ حالات کے پلٹوں ہی میں مردوں کے جوہر کھلتے ہیں۔ دوست کا حسد کرنا دوستی کی خامی ہے۔ اکثر عقلوں کا ٹھوکر کھا کر گرنا طمع و حرص کی بجلیاں چمکنے پر ہوتا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ صرف ظن و گمان پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے۔ آخرت کے لیے برا توشہ ہے بندگان خدا پر ظلم و تعدی کرنا۔ بلند انسان کے بہترین افعال میں سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے چشم پوشی کرے جنہیں وہ جانتا ہے۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا ہے اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ زیادہ خاموشی رعب و ہیبت کا باعث ہوتی ہے اور انصاف سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لطف و کرم سے قدر و منزلت بیان ہوتی ہے۔ جھک کر ملنے سے نعمت تمام ہوتی ہے۔ دوسروں کا بوجھ بٹانے سے لازماً سرداری حاصل ہوتی ہے، اور خوش رفتاری سے کینہ ور دشمن مغلوب ہوتا ہے۔ خوش رفتاری سے کینہ ور دشمن مغلوب ہوتا ہے، اور سر پھرے آدمی کے مقابلے میں بردباری کرنے سے اس کے مقابلے میں اپنے طرفدار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تعجب ہے کہ حاسد جسمانی تندرستی پر حسد کرنے سے کیوں غافل ہو گیا۔ طمع کرنے والا ذلت کی زنجیروں میں گرفتار ہوتا ہے۔ آپ سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا ایمان دل سے پہچاننا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر، اور بہت شکریہ سننے کا، اور معذرت خواہ ہوں آپ کی سماعت پہ شاید میری باتیں یعنی لمبی یہ پڑھ کے سنانا گران گزرتا ہوں، اس کے لیے سوری کرتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، 18 منٹ 22 سیکنڈ ہو گئے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے عدنان بٹ کی طرف سے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، اور اہل اسلام زندہ باد۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اور دنیا آخرت کی بھلائیاں کامیابیاں آپ کا اور میرا سب کا مقدر بنے، آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔